الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طہارت ظاہری ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے اور وہ پانی سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسری طہارت باطنی ہے جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، دل سے ہے، جو توبہ، تلقین اور تصفیہ قلب اور سلوک طریقت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب اخراج نجاست کے باعث شریعت کا وضو ٹوٹ جائے تو پانی سے تازہ وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے وضو کو تازہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو تازہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید فرمان ہے کہ وضو پر وضو کرنا نور پر نور چڑھانا ہے۔ اسی طرح جب افعال بد اور اخلاق رذیلہ مثلاً تکبر، عجب، حسد، کینہ، غیبت، بہتان، جھوٹ، آنکھ اور کان، ہاتھ و پاؤں کی خیانت سے باطنی وضو ٹوٹ جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تو اس کی تجدید، ان مفسدات سے سچی توبہ کرنا، ندامت کا اظہار کرنا، استغفار اور اشغال اور ان اشغال سے کرے جن سے باطل کا صفایا ہو جائے، جن سے باطل مٹ جائے۔ عارف پر لازم ہے کہ وہ ان آفات سے اپنی توبہ کی حفاظت کرتا رہے تاکہ اس کی نماز کامل ہو جائے، جیسا کہ فرمان علی شان ہے کہ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، جس کا وعدہ تم میں سے ہر رجوع لانے والے اور نگہداشت کرنے والے سے کیا گیا ہے۔ ظاہری وضو کا وقت ہر رات اور ہر دن میں مقرر ہے، لیکن باطنی وضو کا وقت عمر کی انتہا تک ہے۔ عمر سے مراد دنیا و آخرت کی عمر ہے، اور باطنی عمر کی کوئی انتہا نہیں، وہ بے انتہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں طہارت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور طہارت ظاہری اور طہارت باطنی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔